جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہی خزانہ ہے، اس کے علاوہ خزانہ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو سبسڈی وہ اناؤنس کر کے گئے، اس کی براہ راست قیمت جو تھی وہ 300 ارب روپے کے قریب تھی صرف 3 مہینے کی. اور اگر اس کے اندر آپ ٹیکسز ڈال دیں، ہماری جو پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے اور سیلز ٹیکس ہوتا ہے، تو اس کی قیمت 700 سے 800 ارب روپے تھی. موازنے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری وفاقی حکومت جو ہے اس کا سالانہ خرچہ 3 مہینے کا نہیں، سالانہ خرچہ جو ہے وہ 528-30 ارب کے قریب ہے. اور یہ 3 مہینے کی سبسڈی کا اعلان کر کے چلے گئے جس کی قیمت 700 سے 800 ارب تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر کے گئے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آئی ایم ایف کا جو پچھلا انہوں نے ڈاکیومنٹ جو آئی ایم ایف کی اس وقت ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر نہ صرف یہ بتا کے گئے انہوں نے پری کنڈیشن کے طور کے اوپر یہ کانٹریکٹ کیا آئی ایم ایف سے کہ یہ قیمتیں بڑھائیں گے، بلکہ انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ پیٹرولیم لیوی بھی لگائیں گے اور سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے. تو ایک ملک جو سوورن کمٹمنٹ کرتا ہے اداروں سے، جانے سے پہلے اگر اس کا سلیکٹڈ وزیر اعظم وہ تمام کمٹمنٹس جس طرح انہوں نے آئین پھاڑ کے پھینکا ردی کی ٹوکری میں، بالکل اسی طرح سوورن کمٹمنٹس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اس ملک کو بینکرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اور آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان یہ وعدہ کر کے کمٹمنٹ کر کے کانٹریکٹ کر کے آیا ہے. واضح شکل میں آپ دکھائیں کہ بچایا جا رہا ہے، میں تب تک آپ کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانے دوں گا. ہم نے 3 مختلف لائحہ عمل وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے. انہوں نے ہر مرتبہ ان میں ہمیں دکھایا کہ کیسے غریب آدمی سلپ ہو رہا ہے اس میں، کہ اگر آپ یہ پیٹرول کے اوپر صرف سبسڈی دے دیں گے تو جو انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا یا مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا، غریب آدمی اس سے کیسے ڈیل کرے گا. تو فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ غریب آدمی کو، اور غریب آدمی کی ڈیفینیشن ہے وہ شخص جو 35-40 ہزار روپے تک کما رہا ہے، جو کہ بسپ کے ڈیٹا کے مطابق 6 میں سے 4 خاندان پاکستان میں یہ ملک کی بربادی کر کے گئے ہیں، ملک میں غربت پھیلا کر گئے ہیں، کہ 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں اس وقت وہ 37,000 روپے، یعنی سب سے جو چوتھا امیر ترین خاندان، وہ 37,000 روپے ایوریج سے کم پیسے کما رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سولوشن دے کر جائیں. تو وہ سولوشن آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. ہر وہ شخص جو اس
انکم رینج کے اندر ہے اس کو 2,000 کا وظیفہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کریں, اپنے کھانے پہ خرچ کریں, یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق وہ ان پیسوں سے کچھ سہولت اپنے لیے پیدا کر سکیں. پھر اس کے بعد یہ مشکل فیصلے کیے گئے ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے, ملک کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے, اور ایک ایسی سٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جس کے بعد اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کے اندر, میں کچھ بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر آپ کو پہلے سٹیبلٹی نظر آئے گی, کچھ تکلیف نظر آئے گی. وہ تکلیف کسی حد تک تو وفاقی حکومت نے برداشت کی ہے. میرے خیال ہے 250 ارب کی تو ڈائریکٹ ہم سبسڈی دے چکے ہیں ابھی تک اس مد میں. کچھ تکلیف جو ہے وہ صاحب ثروت جو جن کو اللہ نے کچھ تھوڑا بہت نوازا ہے, کچھ ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اور حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہے کہ غریب آدمی کو پر کوئی بوجھ نہ پڑے, جس کے لیے وہ طریقہ کار جس کا اعلان کر دیا گیا ہے, وہ اماؤنٹ جس کا اعلان کر دیا گیا ہے 2,000 روپے تک, وہ ہر خاندان کو جو غریب خاندان ہے انہیں دی جائے گی تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس معاملے کو حل کرتے چلیں.